سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نیک بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بنے، آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں دین آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کا آس پاس کا ماحول اچھا ہو، اپنے گھروں میں دین کو لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ اس کے بغیر ہم نیک بن ہی نہیں سکتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے ان کی بیوی نے ایک دفعہ کہا، حضرت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے بڑے جو بزرگ بنے پھرتے ہیں، آگے پیچھے آپ کے لوگ پھرتے ہیں، عجیب و غریب آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ کہا کیوں؟ اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ آدھی رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہوں، اتنے ہزار اللہ کا نام لیتا ہوں، اتنی تسبیحاں پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں، ظاہری بات ہے میری انہی محنتوں کا صلہ ہے مجھے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی، حضرت صاحب پتہ ہے آپ کو یہ اتنی بڑی بزرگی کیوں ملی ہے؟ کہا اعمال کی برکت سے ملی ہے؟ کہا نہیں میری وجہ سے ملی ہے۔ کہا چل تیری وجہ سے ملی ہے، آدھی رات کو اٹھوں میں اور بزرگی تیری وجہ سے؟ کہا ٹھیک ہے آپ نہ مانے میری بات، آپ نہ مانے میری بات۔ اچھا اللہ کی شان، اگلے دن حضرت صاحب کی تہجد قضا ہو گئی۔ ویسے تو 2:30 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور اب تہجد ہی نکل گئی۔ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، سارا دن استغفار میں گزر گیا، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، تہجد ہی چلی گئی۔ اللہ کی شان، اگلے دن فجر کی جماعت چلی گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اب پریشان، سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بزرگ پریشان ہے کہ بزرگ ہیں اور تہجد ہی نہیں، بزرگ ہیں اور فجر کی جماعت ہی نکل گئی، پریشان۔ بیوی نے دیکھا کہ حضرت صاحب پریشان بیٹھے ہیں، کہا حضرت صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیگم کیا بتاؤں، تہجد بھی گئی، آج فجر کی جماعت بھی گئی، کہا میں تو آپ کو کہتی تھی نا کہ آپ کی ساری بزرگی میری وجہ سے ہے، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے، اب دکھائیں نا اپنی بزرگی۔ کہا اللہ کی بندی بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتی، اپنے گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتی، جو کھانا پکاتی ہوں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور وضو کے ساتھ، آٹا ڈبے سے نکال کے پرات میں ڈالتی ہوں تو بسم اللہ پڑھتی ہوں، پانی ڈالتی ہوں تو بسم اللہ پڑھتی ہوں، اسے گونتی ہوں تو اللہ کا ذکر کرتی ہوں، پیڑا بناتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، روٹی بناتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، پکاتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، سبزی کاٹتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، اور اس کو پکاتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، سارا کام وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کرتی ہوں۔ لیکن جس دن آپ نے کہا نا کہ تیری وجہ سے نہیں، میں نے کہا ایسی کی تیسی، اب ذرا دکھائے، تو اس دن سے میں نے نہ روٹی ذکر سے پکائی ہے، نہ سالن ذکر سے پکایا ہے، اور نہ ہی میں نے وضو سے پکایا ہے، وضو بھی نہیں ذکر بھی نہیں۔ تو دیکھ لیں آپ اپنا حال۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بے شک میں مان گیا کہ میری ساری بزرگی آپ کی وجہ سے، مہربانی کر کے جیسے آپ پہلے کر رہی تھیں اب بھی ایسے ہی کریں۔ جب تک ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نیک بن ہی نہیں سکتے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، گھروں میں اتنے کمرے بھی نہیں ہیں کہ ہر ایک اپنے الگ کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، دوسرے کمرے میں اگر ڈرامہ چل بھی رہا ہے تو حرج نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، سارے بے دین ہیں، ایک آپ دیندار ہیں، آپ اپنا دین کیسے بچائیں گے اگر آپ کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے تو؟ اس لیے گھر کے ماحول کا درست ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں مدرسوں میں پڑھانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں اپنے بچے کو عالم نہ بنائے، حافظ نہ بنائے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا،
गुनाहगार नहीं होगा, करेगा तो अजर मिलेगा। लेकिन अपनी नस्ल को नेक बनाना, अल्लाह वाला बनाना, ये फर्ज ऐन है। जो माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बीवी, जो खाविन अपनी बीवी को, जो माँ बाप अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे, ये अल्लाह के यहाँ मुजरिम है, ये अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। और फिर जब ये दुनिया से जाएंगे, इनकी नस्लों की सारी नाफरमानियों और गुनाहों की सजा इनकी नस्लों को अलग मिलेगी। जब मरेंगे इनको अलग कब्र में होगी। इसलिए जैसे आज माँ बाप को इस चीज की फिक्र लगी हुई है कि हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें और किसी बड़ी डिग्री को पाएं और अच्छी नौकरी करें और बड़ा घर बनाएं, इससे ज्यादा उनको इस बात की फिक्र की जरूरत है कि हमारी औलाद नेक हो जाए, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए।